بات یہ ہے کہ ایک تو ختم نبوت کا عقیدہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، اس کی اگر غلط تشریح کی جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ تو قرآن تو فرماتا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں لا نبی آبادی، اس کے بعد نئی نبوت کا سلسلہ شروع کر بیٹھے ایک آدمی، تو مسلمان کہاں سے رہے گا؟ جس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی، جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے آزاد ہونے کا ادعا کر لیا، وہ بھی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر۔ اور ایک بات جو نہیں بتاتے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں یہ بھی کافر ہو جائیں گے، وہ یہ کہ یہ خود مانتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور مہدی بھی آئے گا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مسیح لازماً نبی اللہ ہوگا۔ تو آئیڈینٹی کا فرق ہے، عقیدے میں تو فرق ہی کوئی نہ رہا۔ سارے یہ علماء تسلیم کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ مسیح آئے گا تو نبی اللہ ہوگا کہ نہیں؟ کہیں ہوگا۔ امام مہدی خدا مقرر کرے گا کہ نہیں؟ کہتے ہیں مقرر کرے گا۔ اگر آپ خدا امام مہدی کا انکار کر دیں گے تو مسلمان رہیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہی بات جب ہم کہتے ہیں تو ہم کافر، یہ کیوں نہیں ہوتے کافر اس سے؟ اگر زہر ہے تو سب نے کھایا ہوا ہے، پھر یہ اجتماعی خودکشی ہونی چاہیے، لیکن ہم بچ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا اپنا عمل، ان کا اپنا موقف ان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ بس اگر غیر مسلم بنتے ہیں تو یہ بنیں گے، ہم نہیں بنیں گے۔ اور حوالہ میرے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فتاوی ہیں جن کو پیش نظر رکھیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی مسلمان کو کافر قرار دے تو وہ غیر مسلم ہو، خود کافر ہو جائے گا۔ یہ وہ فتویٰ ہے جو علماء جانتے ہیں کہ صحیح ہے، اور اس کے متعلق کوئی بحث نہیں اٹھائے گی کہ کمزور حدیث کی بات ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو کافر کہنے سے پہلے 12 سال تک مسلسل صبر کیا ان کے فتووں پر، اور یہ حدیثیں یاد کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہتا، میرا انکار بھی کرتے ہو پھر بھی میں کہہ سکتا، میرے دل میں یہ طاقت نہیں کہ میں کلمہ گو کو کافر کہہ دوں، مگر میں تمہیں یہ حدیث بتا رہا ہوں، اگر تم باز نہ آئے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے خلاف میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب میری امت یہودیوں کی طرح 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے جسے مولوی عبد الوہاب صاحب جو وہابی فرقے کے سربراہ ہیں، انہوں نے بڑی شد و مت سے اپنی صداقت کی نشانی کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، وہ 72 کے 72 جہنمی ہوں گے، سوائے ایک کے جو 73ویں جماعت ہوگی۔ تو مولوی عبد الوہاب صاحب نے یہ دعویٰ کیا، ان کی کتب میں لکھا ہوا موجود ہے کہ میں جس فرقے کا بانی ہوں یہ وہ 73ویں جماعت ہے، جس کے متعلق یہ خوشخبری تھی کہ یہ تو پکے مسلمان اور جنتی، باقی سارے 72 کے 72 جہنمی ہیں۔ حدیث تسلیم ہو گئی نا سعودی عرب کو پوری طرح۔ اب بتائیں 72 فرقے جہنمیوں کو وہاں حج کیوں کرنے دیتے ہیں اور صرف ایک کو باہر نکالا ہوا ہے، وہ جماعت احمدیہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی اور وہ جماعت ہوگی، اور ان کے اپنے بانی فرماتے ہیں کہ ہم وہ جماعت ہیں مگر 72 کی حدیث سچی، باقی سب جہنمی ہو گئے نا۔ ان جہنمیوں کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ان کی خاطر مدارات ہوتی ہیں، حج کی ساری سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور ایک کو نکال کے باہر پھینکا ہے، وہ ایک جماعت ہے، جماعت احمدیہ۔ اب یہ دلیل ایک اور شکل بن جائے گی، اختیار کر لے گی۔ ہو سکتا ہے یہ سارے سچے ہوں، ان معنوں میں کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ہم 73 میں ہیں، ہے نا ہر ایک کو حق، اگر ہمیں حق ہے تو ان کو بھی حق ہے۔ اگر ان کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو 73واں سمجھیں اور باقی کو 72 سمجھیں
تو 72 میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے متعلق اعلان کیوں نہیں کرتے کہ تم ہرگز مسلمان نہیں ہو، تم جہنمی ہو؟ جب اعلان آتا ہے تو کہتے ہیں ہم 72 ایک طرف، جماعت احمدیہ ایک طرف، اور جب اپنا سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم 73ویں جماعت ہیں، 72 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جس ہوٹل میں 72 کمرے ہوں، 72 کو آگ لگ جائے تو وہ 73 میں کمرے والے بیٹھے رہیں گے ان کے اندر شامل ہو کر؟ وہ تو ہر آدمی نکلنے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگنے کی بات کی ہے، فرمایا 72 کو آگ لگ گئی، یعنی گمراہ ہو گئے، اور یہ ان میں اندر بیٹھے ہوئے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 72 ہی ہیں۔ تو ان کا ایک دوسرے کے خلاف جماعت احمدیہ کے مقابل پر اجتماع ان کے 72 ہونے پر سواد کر رہا ہے، اور جب 72 کا حصہ ہیں تو فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، ان کا دعویٰ کوئی کام نہیں آئے گا۔ شیعوں کے اوپر دیکھیں کیسے کیسے فتوے ہیں جو سنیوں نے لگائے ہیں۔ شیعوں کے جوابی فتوے بھی بڑے سخت ہیں، مگر وہاں حج میں ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہابی فرقہ توحید کے نام پر اٹھا تھا، اور سارے مزار جو ان کی عزت کی جاتی ان کو مٹا دیا گیا تھا، تمام احترام کی نشانیاں دور کر دی گئیں۔ لیکن بریلوی وہاں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں جو داتا دربار کے سامنے بھی سجدے کرتے ہیں۔ ایسے مشرکوں کو تو وہ اجازت دے دیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ سیاست بازی ہے، اس کے سوا کوئی بات ہی کچھ نہیں۔ تو ان کا فتویٰ بھی ویسا جیسا کہ ان کا عمل ہے۔ جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی، جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا: قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق۔ اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما کو متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان، یہاں تان ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب بتائیں، اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے یا محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا؟ اب بتاؤ۔ انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا۔ اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو، تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی۔